بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس بیماری کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ ہے خدر کی بیماری، یعنی یہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں ہاتھ پاؤں کا سن ہو جانا، ہاتھوں اور پاؤں میں، پنڈلیوں میں چونٹیوں کا چلنا، چونٹیوں کے رینگنا، یوں لگتا ہے جیسے جسم میں چونٹیاں چل رہی ہوں۔ اس میں ہاتھ پاؤں سن ہو جاتا ہے۔ ہاتھ پاؤں سن ہونے کی کئی وجوہات ہیں۔ بعض مریضوں کو گرمی کی وجہ سے بھی یہ ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے ہیں، لیکن میں جس ہاتھ پاؤں سن ہونے کے بارے میں بات آپ سے کر رہا ہوں وہ ہے یعنی جو لوگ بہت زیادہ موٹے ہو جاتے ہیں، جن کے جو خون ہیں وہ گاڑھے ہو جاتے ہیں، سردی کے مریض جو ہوتے ہیں جس کو خشکی سردی کہتے ہیں، خشکی سردی کے جو مریض ہیں میں ان کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ ایسے مریضوں کا خون گاڑھا ہو چکا ہوتا ہے، اور ایسے مریض جو ہوتے ہیں وہ بریلر گوشت، بڑے گوشت کے بڑے شوقین ہوتے ہیں۔ آلو مٹر، آلو گوبھی، آلو بینگن، اس طرح کی چیزیں وہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، بہت زیادہ کثرت سے چاولوں کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں، دہی بلے کے بڑے شوقین ہوتے ہیں۔ میں ایسے مریضوں کی بات کر رہا ہوں، ان کے جو ہاتھ پاؤں کا سن ہو جانا ہے، یعنی کسی جگہ پر بیٹھتے ہیں تو پاؤں سن ہو جاتے ہیں، اگر کسی ہاتھ کے ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں تو ہاتھ جو ہیں وہ سن ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہاتھ پاؤں کا سن ہو جانا، خون کا گاڑھا ہو جانا، تو ایسے مریضوں سے میں مخاطب ہوں جب اس طرح کی کوئی حرکت ان کے ساتھ ہو رہی ہو، خون گاڑھا ہو چکا ہو، معدے میں تیزابیت ہو، جلن ہو، تو ایسے مریضوں کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر اپنے خوراک کی طرف بھی توجہ ان کو دینی چاہیے، اور اس طرح کی چیزیں استعمال کریں جو ان کے جسم میں حرارت پیدا کریں اور ان کے خون کو پتلا کریں۔ خون پتلا ہوگا تو ان کی یہ بیماری ختم ہوگی، ادروائز وہ جو مرضی استعمال کرتے رہیں، جہاں سے مرضی دوائی لیتے رہیں، جب تک خون پتلا نہیں ہوگا ان کی بیماری ٹھیک نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے دوستو، تو سب سے پہلے ان کے خون پتلا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور بعض مریضوں کو خون کی بہت زیادہ کمی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کے ہاتھ پاؤں سن ہو رہے ہوتے ہیں، ہاں جی۔ اور بعض ایسے مریض بھی دیکھے گئے ہیں جن کو بہت زیادہ کثرت سے گیس بن رہی ہوتی ہے، تو ان کے ساتھ بھی یہ مسئلہ بن جاتا ہے، تو ان کے بھی ہاتھ پاؤں سن ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور پاؤں میں یوں لگتا ہے جیسے چونٹیاں چل رہی ہوں، ہاں جی، چونٹیوں کے کاٹنے جیسی ان کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے۔ تو ایسے مریضوں سے میں مخاطب ہوں، اور ایسے مریضوں کو یہ والے نسخہ جات جو میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں لکھ لیں اور یہ استعمال کریں، انشاءاللہ تعالی ان کو اس سے الحمدللہ کافی فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلے جناب آپ نے لینی ہے لونگ 10 گرام، دار چینی 30 گرام، جلوتری 20 گرام، اجوائن دیسی 20 گرام، تیز پات 20 گرام، رائی سرخ 20 گرام۔ انتہائی باریک پاؤڈر بنا لیں۔ چھوٹی آدھی چمچ چائے والی، صبح شام کھانے کے بعد ہمراہ پانی استعمال کریں۔ یہ چھوٹی آدھی چمچ جب چائے والی ہم بتاتے ہیں، اس سے مراد یہ ہوتا ہے کم از کم 3 سے 4 چنے جتنے آپ نے دوائی کھانی ہے، اس سے زیادہ نہیں کھانی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ صبح شام آپ نے کھانے کے بعد استعمال کرنی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی خمیرہ گول زبان امری جواہردار، یہ لے لیں، پنسار سے مل جاتا ہے، چھوٹی آدھی چمچ یہ دن کے وقت آپ نے پانی کے ساتھ استعمال کرنی ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ اس کے ساتھ آپ کو قبض ہے یا آپ کا بلڈ پریشر جو ہے وہ ہائی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ گیس کی وجہ سے بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے، نہ کہ گرمی کی وجہ سے۔ جو گرمی والے ہیں ان کے بارے میں بات نہیں کر رہا، میں بار بار کہہ رہا ہوں، اگر خدا نخواستہ کوئی ایسے مریض ہیں جن کا بلڈ پریشر مستقل ہائی رہتا ہے، بہت زیادہ گرمی کے مریض ہیں، تو میرے سے وہ رابطہ کر لیا کریں، میرے سے فون پہ بات کر لیں، وہ نسخہ پوچھ سکتے ہیں مجھ سے۔
کوئی بھی آپ نے مشورہ لینا ہو، کوئی بھی نسخہ آپ نے پوچھنا ہو، انشاءاللہ تعالی میں تابعدار ہوں، میں حاضر ہوں، میں انشاءاللہ آپ کو اس کے لیے بتاؤں گا۔ تو آپ نے جناب پھر اس طرح کرنا ہے، لونگ 10 گرام، دار چینی جو ہے وہ آپ نے لینی ہے 30 گرام، جلوتری 20 گرام، مصبر آپ نے لینا ہے 60 گرام۔ اس کا آپ نے انتہائی باریک پاؤڈر بنا لینا ہے۔ تو یہ کیپسول میں بھرنا ہے، 1000 ملی گرام کا ایک کیپسول آپ نے بھرنا ہے اور رات سوتے وقت یہ استعمال کرنا ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ قبض کے جو آپ کے امراض ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے، اور جو گیس کی وجہ سے بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو یہ چیزیں آپ نے استعمال کرنی ہے، انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے آپ کو بہت زیادہ اور جلد نفع ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کو صحت والی، سلامتی والی، عافیت والی، برکتوں والی، کامیابیوں والی، خوشحالی والی، خوشیوں بری، ساتوں بری زندگی نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔